جی دوستو، لیئرڈ جو ہے آرکیٹیکچر کا کلاؤڈ آرکیٹیکچر کی طرف اب ہم آتے ہیں. جیسے کہ ہم نے پچھلے ماڈیول میں دیکھا کہ جو کلاؤڈ ہے اس کا جو ایک جنیرک جو آرکیٹیکچر ہے اس کو ہم لیئرز کی صورت میں بھی ایک طرح سے ویژولائز کر سکتے ہیں. ہم اسی ماڈیول کو ہم پچھلے ماڈیول سے آگے کنٹینیو کرتے ہیں. ایک طرح سے کلاؤڈ آرکیٹیکچر کین بی کنسیڈرڈ ایز کنسسٹنگ آف لیئرز اینڈ سب لیئرز آف سروسز، یعنی ڈفرینٹ جو ہم ایک لیئرز کی صورت میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے جو آرکیٹیکچر ہے. ان آرڈر آف ڈپینڈنسی دیز لیئرز آر گروپڈ ایٹ ہائی لیول ایز، یعنی آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جس کی جو ڈفرینٹ سروسز ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں. ابھی ہم اس پوائنٹ کو مزید ڈسکس کرتے ہیں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا. سب سے جو لوئسٹ لیئر ہے وہ ہے انفراسٹرکچر ایز اے سروس کی، جس کے اوپر کہ پلیٹ فارم ایز اے سروس امپلیمنٹ کی جاتی ہے اور اس پلیٹ فارم ایز اے سروس میں ایک جو سافٹ ویئر ایز اے سروس ہے اس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے اور پھر اس کو ڈپلوائے یا پبلش کیا جاتا ہے. سو یہ جو آرڈر ہے ڈپینڈنسیز کا، اس میں جو سافٹ ویئر ایز اے سروس ہے وہ ٹاپ پہ ہے کہ یہ نچلی دو لیئرز کے اوپر ڈپینڈ کر رہی ہے. پلیٹ فارم ایز اے سروس جو ہے وہ انفراسٹرکچر ایز اے سروس کے اوپر ڈپینڈ کر رہی ہے. سافٹ ویئر سروس ڈیولپمنٹ اینڈ ڈپلائمنٹ ریکوائرز اے پلیٹ فارم سروس. جیسے کہ میں بات کر چکا ہوں کہ جو سافٹ ویئر ایز اے سروس یعنی سروس اگر کلاؤڈ سروس کریٹ کرنی ہے تو ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ اویلیبل ہونا چاہیے جو ہمیں اس کے جو ڈیولپمنٹ کے بعد ساتھ ساتھ ہمیں اس کو پبلش کرنے میں اور پھر اس کے انالیٹکس جو ہے کلیکٹ کرنے میں بھی ہیلپ کرے، جیسے کہ ہم پچھلے جو ہے اس میں ماڈیول میں دیکھ چکے ہیں. A platform service is deployed over a VM provisioned through infrastructure as a service. جیسے کہ سمجھ گئے ہیں کہ جو پلیٹ فارم سروس ہے وہ کیسے امپلیمنٹ ہوگا ایک ورچوئل مشین کے اوپر. Some services may draw resources from multiple layers اور سب لیئرس. یہ بھی پاسبل ہے کہ جو کوئی سروس ہے وہ ملٹیپل جو سب لیئرز ہیں ان کو جو ہے ان سے وہ ریسورسز لے رہے ہوں. ہم نے جو یہ تین جو سافٹ ویئر سروس، پلیٹ فارم ایز سروس، انفراسٹرکچر ایز اے سروس، ہم نے جو تین لیئرز دیکھی ہیں، ہم نے جنیرکلی یہ تین لیئرز دیکھی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بہت ساری دوسری سروسز ہو سکتی ہیں جو کہ ہم شروع میں بھی کچھ ایگزامپلس دیکھ رہے ہیں. سو یہ پاسبل ہے کہ ایک سروس جو ہے وہ ملٹیپل لیئرز کے اوپر جو ہے وہ ڈپینڈ کر رہی ہو. دا اسکوپ آف سپورٹ فرام وینڈر سائڈ از ہائیسٹ فار سافٹ ویئر ایز سروس اینڈ لوئسٹ فار انفراسٹرکچر ایز سروس. اسی کے ساتھ اگلا پوائنٹ اگر دیکھیں تو سروسز ڈیولپڈ آن platform as a service require the latter to provide support for scalability, security and must be dependable. ان دونوں پوائنٹس کا مطلب اوور آل یہ ہے کہ اگر جو وینڈر ہے یا جو پرووائڈر ہے، خاص اگر ہم اس کو دیکھیں، سو اس میں جو وینڈر ہے اس سلائیڈ میں اس کی مراد ہے پرووائڈر. سو پرووائڈر کی طرف سے اگر انفراسٹرکچر ایز سروس سے فار ایگزامپل ایک ورچوئل مشین پرووائڈ کر دی جاتی ہے، پرووائڈر کی ذمہ داری اس کے اوپر کم سے کم ہوتی ہے. وہ اس کے جو اوپر جو کنزیومر ہے آپریٹنگ سسٹم انسٹال کرتا ہے، کوئی اور سافٹ ویئر انسٹال کرتا ہے، اس کی جو ذمہ داری ہے وہ کنزیومر کی سائڈ پہ ہے. سو جس طرح سے ہم اگر ہم ایک سٹیپ اوپر جائیں پلیٹ فارم ایز سروس، تو پرووائڈر کی ذمہ داری ہے کہ وہ سارے ٹولز اس کے اوپر کنفیگر کر کے پرووائڈ کرے، پھر اس میں ڈیپینڈیبل ہونے چاہیے سارے کے سارے ٹول، جیسے کہ ہم پچھلے ماڈیولز میں دیکھ رہے ہیں. لیکن جب ہم پھر سافٹ ویئر ایز سروس کی طرف آتے ہیں تو پرووائڈر کی ذمہ داری آئی تھی کہ جو سافٹ ویئر بھی ڈیولپ کر کے یا ایز اے سروس جو ہے ڈپلوائے کیا ہوا ہے اس کی مینٹیننس بھی ہے جو اس کی کے ذمہ ہے. تو جس طرح ہم اوپر آتے جاتے ہیں ڈیپینڈنسیز میں جب انکریز ہوتا جاتا ہے تو ٹاپ لیئر کے اوپر آ کے پرووائڈر کی ذمہ داریاں سب سے زیادہ ہو جاتی ہیں. سو اس سلسلے میں جو پرووائڈر ہے اس کو جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ انجام دینا پڑتا ہے فار اسکیلیبلٹی، سیکیورٹی اینڈ ڈیپینڈیبلٹی. اگر ہم فگر میں ان تین لیئرس کو دیکھیں تو جو لیفٹ سائڈ پہ فار ایگزامپل جو ہے ان تینوں کے نام ہیں، جیسے ٹاپ پہ سافٹ ویئر ایز سروس، پھر پلیٹ فارم ایز سروس اور پھر انفراسٹرکچر ایز اے سروس. رائٹ سائڈ پہ ان کی کچھ ایگزامپلز ہیں کہ جو آپ فار ایگزامپل گوگل کر کے آپ ان کے بارے میں زیادہ انفارمیشن مزید لے سکتے ہیں. یہاں پہ میں نے آپ کے سامنے یہ ہر ایک لیئر کی جو یہ جنیرک لیئرز ہیں اس کی جو کچھ ایگزامپلز ہیں ان کو جو پرووائڈرز ہیں ان کے نام آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں. اس میں سے جو salesforce.com ہے وہ بہت پاپولر فار ایگزامپل جو ایک کمپنی ہے، پرووائڈر ہیں جو کہ تینوں لیول پہ سافٹ ویئر ایز اے سروس، پلیٹ فارم ایز اے سروس
اور انفراسٹرکچر جو ہے ایز اے سروس جو ہے اس کے اوپر وہ پرووائڈ کرتے ہیں. یعنی جو ان کی جو سافٹ ویئر سروس ہے وہ ان کے ہی پلیٹ فارم سروس، اور پھر ان کا پلیٹ فارم جو ہے وہ ان کے انفراسٹرکچر پہ ہی جو ہے وہ جو ہے ڈپلوائے ہوا ہے. اسی کے علاوہ آپ دوسرے جو وینڈرز ہیں یا جو پرووائڈرز ہیں آپ ان کے بارے میں بھی غور کر سکتے ہیں. پلیٹ فارم ایز اے سروس میں جو سیلس فورس کا ہے وہ ہے force.com. سو امیزون اپنی جگہ پہ ایک بہت مشہور جو ہے وہ انفراسٹرکچر ایز اے سروس پرووائڈر ہیں. اس کے علاوہ ریک اسپیس، ونڈو آئیجر اور ایچ پی اور بہت ساری دوسری جو کمپنیز آرگنائزیشنز ہیں وہ پرووائڈر ہیں انفراسٹرکچر ایز اے سروس کے. اب unless there is interoperability among the clouds, a service deployed on a certain platform instance may not be portable to another platform. اس کی جو بارے میں اگر ہم دوبارہ سے اگر اس کو بھی پڑھیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر ایک سروس ایک پلیٹ فارم پہ ڈپلوائے ہوئی ہے تو انلیس کوئی ایسا میکنزم ہو، کوئی ایسی اسٹینڈرڈائزیشن ہو کہ ہم اپنی سروس اگر ہم ڈیولپر ہیں تو ہم ایک پلیٹ فارم سے اٹھا کے ہم اپنی جو سروس ہے اس کو دوسرے پلیٹ فارم پہ اسی طرح سے ہی بغیر کوئی اس کی کوڈنگ میں چینج کیے ہوئے، بغیر اس کو کوئی جو ہے میجر اس میں کوئی جو ہے اس کو اپڈیٹ کیے ہوئے ہم اس کو دوسرے پلیٹ فارم پہ شفٹ کر دیں یا مائگریٹ کر دیں. تو اگر جو ہے اس کو کہتے ہیں انٹر آپریبلٹی، یعنی آپ نے ایک پرووائڈر سے اٹھا کے اپنے جو سروس ہے وہ دوسرے پرووائڈر کے اوپر ڈپلوائے کر دیا، پلیٹ فارم کے اوپر ڈپلوائے کر دیا. تو اگر ایسا میکنزم ہے تو ٹھیک ہے، ٹرانسفر ہو سکتی ہے. ادروائز جو ہے یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک پلیٹ فارم پہ بنائی ہوئی سروس آپ ایز اٹ از دوسرے پلیٹ فارم پہ آپ شفٹ کر دیں. دوستو یہ جو کلاؤڈ آرکیٹیکچر کی جو فگر ہے اس کو دوبارہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اب ہو سکتا ہے کہ آپ کو ذرا کچھ بہتر طریقے سے اس فگر کی سمجھ آئے. یعنی جو رائٹ سائڈ پہ جو ڈیولپمنٹ کے جو ڈفرینٹ فیزز ہیں، پھر درمیان میں جو ڈفرینٹ لیئرز ہیں، اور اوپر جو ہے سروس کنزیومر ہے. سو یہ جو آرکیٹیکچر ہے لیئر آرکیٹیکچر، ہوپ فلی اب آپ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے. ایک جو لاسٹ چیز اس میں رہ گئی ہے وہ ہے سیکیورٹی، جو کہ لیفٹ سائڈ پہ جو ریکٹینگل ہے آپ کو اس میں نظر آ رہا ہے کہ سیکیورٹی جو ہے اس کو فرام ہارڈ ویئر ٹو کلاؤڈ سروس کے جو ایکسیس جو اس کی جو کنیکشن ہے وہاں تک جو ہے سیکیورٹی بہت امپورٹنٹ ہے. ہم بار بار کئی جگہوں پہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ ڈفرینٹ طرح کی جو سیکیورٹی جو اٹیکس ہیں، سیکیورٹی میں جو خامیاں ہیں یا کمزوریاں ہیں، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈفرینٹ جو ہیکرز یا ملیشیس یوزر ہیں وہ اس کو جو ہے اس پہ اٹیک کرنے کو ہر وقت تیار رہیں گے یا کوشش کرتے رہیں گے. سو یہ بھی جو سیکیورٹی ہے یہ کلاؤڈ جو آرکیٹیکچر ہے یہ اس کا ایک لازمی حصہ بن کے رہ گئی ہوئی ہے.